الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ عزیزان محترم شب اربعین ہے اور اللہ نے آپ سب کو ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ اس عظیم شب کو اپنے ساتھ بچوں اور نوجوانوں کی شرکت اور حقیقی حصہ داری عزاء امام حسین میں دیکھتے ہوئے مشغول عبادت رہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات میرے خیال سے نماز عشاء کے بعد قریب 2 گھنٹے سے یہاں تشریف فرما ہیں زیادہ تر لوگ، اور ویسے ظاہری کیفیت دیکھیں جسم اور اعصاب کی طاقت یا عام طور پر جو قوت برداشت ہے اس کے حساب سے تو یہ بات نیچرل ہوگی کہ لوگ تھکے ہوں یا جذبہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو اور جسم ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ایک طرح کی تھکن کا احساس کرے، لیکن یہ خصوصیت ہے ذات ابا عبداللہ الحسین کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ آپ کی ذات مقدسہ کی کشش ایسی ہے کہ جس میں ظاہری وسائل اور ظاہری حالات سے کہیں بہتر اور بڑھ کر انسان اپنے جوش اور ولولے کا احساس کرتا ہے جب اس کے اندر نور ایمانی پایا جائے۔ مجلس تو ویسے مکمل ہے، آپ فضائل مصائب سب سن چکے اور سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی خاص ترکیب شرط نہیں ہے، نہ کوئی زبان شرط ہے، نہ کوئی خاص طریقہ ہے۔ جذبہ پاک ہو، نیت امام کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کی ہو، تو بہت تفصیل سے بھی مجلس ہو سکتی ہے، بہت مختصر بھی مجلس ہو سکتی ہے۔ آپ ایک بند کسی مرثیے کا، نوحے کا، یا انگلش میں جو شاعری پوئٹری ہو رہی تھی اس میں سے بھی، وہ ہر ایک کلام اپنی جگہ پر ایک مکمل مجلس ہے۔ ثواب کے اعتبار سے تو آپ نے حاصل کر لیا، لیکن اور مزید ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مزید کچھ گفتگو بھی ہونا ہے، تو آپ حضرات بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ بالکل اس طرح سے فریش اور تیار ہو کے بیٹھیں گے۔ ابھی ہم جو ہے دوبارہ اس عبادت میں شامل ہوئے ہیں، دل تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ اور ویسے بھی 2 خاص باتیں ہیں آج۔ ایک تو شب اربعین ہے، تو ویسے بھی بہت سی جگہوں پر رات بھر لوگ ماتم میں اور مجلس میں پوری رات جاگتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتفاق سے یہ ویکینڈ ہے، تو ویکینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ٹائم فری ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو
تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا خیال تو کرنا پڑے گا کہ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں تو کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو ترتیب عام طور پر مجلس کی ہوتی ہے اسی اعتبار سے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات پھر ایک بار صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا تشریف لے آئیں آگے. صلوات بر محمد وعلی محمد. بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ. ہماری گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن مجید اور امام حسین کے مشترکات. قرآن مجید نور، امام حسین نور. کل اس رخ سے کچھ باتیں عرض کی گئیں. امام حسین ذریعہ ہدایت، قرآن مجید ذریعہ ہدایت. قرآن مجید آمر بالمعروف الناہی عن المنکر. امام حسین اور امام کا قیام امر معروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. قرآن مجید لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے مس نہیں کیا جا سکتا. اور عظمت امام حسین کو درک کرنے کے لیے ظرف کی، نسل کی اور دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے. قرآن مجید رشد و ہدایت ہے. قرآن مجید کا محافظ اللہ ہے. میں اگر صفات اور اوصاف گناتا جاؤں تو وقت لگے گا، ظاہر ہے کہ تمام باتیں بیان ہو بھی نہیں سکتی ہیں. تو اس وقت جو عرض کرنا ہے، امام حسین سید الشہداء، قرآن مجید سید الکلام. اور قرآن مجید عظیم، امام حسین ذبح عظیم. قرآن بھی عظیم، امام کی قربانی بھی عظیم. قرآن بھی طاہر اور امام حسین بھی طاہر مطہر. قرآن بھی شفا دینے والا، امام حسین سے بھی شفا خاک شفا سے منسوب. یہیں سے ایک نکتہ عرض کر کے، ایک بہت پرانی بحث ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ کربلا کی خاک کی عظمت کی اتنی باتیں کیوں ہوتی ہیں. دیکھیے، طہارت اور شفا، پہلے میں تمہیداً اس صفت کو عرض کر دوں گا، پھر اس کے بعد جو اصل بحث کرنی ہے. قرآن مجید عظیم اور امام حسین ذبح عظیم. قرآن مجید پاک ہے، طاہر ہے اور مطہر ہے، روحوں کو پاک کرنے والا ہے. رسول کا وجود بھی لِيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ پاک کرے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. سورہ جمعہ کی آیت ہے، دوسری جگہ پر بھی قرآن میں ارشاد ہے. قرآن طاہر ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. رسول کا کردار، رسول اللہ کی ذات پاک ہے، پاک کرنے والی ہے. تمام ائمہ اطہار، تمام اہل بیت اسی طریقے سے. اور امام حسین کا وجود مبارک طاہر ہے اور طہارت دینے والا ہے. طہارت دینے والے کا مطلب کیا؟ جو ان سے منسوب ہوا وہ پاک ہو جاتا ہے. جس کی نسبت ان سے ہوئی وہ طاہر اور مطہر قرار پاتی ہے. وہ چیز ہو یا شخص ہو یا جگہ ہو یا کیفیت ہو. کہا جاتا ہے کہ بھئی کربلا کی مٹی، کربلا کی خاک اگر اتنی ہی مقدس اور کامیاب اور شفا کا ذریعہ ہے، بہت پاکیزہ ہے، تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اس میں کہ بھئی یہ تو مادی چیزیں ہیں اور اس سے کیا عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا، ظاہر ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہر مومن کا مکمل عقیدہ ہے. بہت مستند اور مستدل بات ہے عظمت خاک شفا اور کربلا کی خاک. پھر بھی سوال تو ہوتے رہتے ہیں کہ کربلا میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چلیں امام حسین رسول کے نواسے کا خون کربلا کی زمین پر گرا، اگر اس کو مقدس کہنا ہی ہے تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دشمنان اہل بیت اور قاتلوں کا بھی تو خون گرا ہے زمین پر. اور اگر کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو قاتلین شہداء کربلا کی زیادہ تعداد قتل کی گئی ہے. تو کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کبھی حساس بھی ہو سکتا ہے اور کبھی جو ہے سنجیدہ طریقے سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کافی پرانی مباحث ہیں، چونکہ ہم قرآن کی اور امام حسین کی خصوصیات ہم عرض کر رہے تھے تو جلدی سے اس کو عرض کر کے آگے بڑھنا ہے کہ اگر
خاک کربلا کی عظمت امام حسین سے نسبت کی بنیاد پر ہے تو قاتلین شہداء کربلا بھی تو ہیں. اس کا جواب پہلے سے دیا ہمارے علماء نے اور بہت معقول جواب ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب رسول کی حدیث خاک شفا کی عظمت شہادت سے پہلے بیان کر دی گئی, جبھی تو ام سلمہ کو دیا گیا تھا, رسول اللہ نے دیا تھا کہ اس خاک کو رکھنا. اور پھر چوتھے امام کی طرف سے احادیث, بے شمار احادیث ہیں تربت اور خاک شفا اور خاک کربلا کی عظمت کے حوالے سے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں قاتلین شہداء کربلا بھی تو ہیں, تو اس کا جواب بڑے آسان طریقے سے یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے, جہاں نسبت نورانیت سے ہو جائے, جہاں پاکیزگی حقیقی طور پر مل جائے, تو وہاں باقی رجس کا سب اثر ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے مثال کیا ہے؟ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن سے فیض پانے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے. توجہ کا طالب ہوں, جتنا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اتنا ہی جلدی بات آگے بڑھے گی, ورنہ آج بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں. قرآن مجید سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے. اگر باطن طاہر نہ ہو تو فائدہ نہیں اٹھایا جاتا قرآن سے. مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اگر باطن پاک نہ ہو تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. کیوں؟ طہارت وہاں ہوتی ہے جہاں پر خدا نہ خواستہ کسی کپڑے پر نجاست آ جائے, تو ایک پاک کپڑا تھا, نجاست آ گئی, اس کو پانی سے دھویا جا سکتا ہے. لیکن جو عین نجاست ہے, جو نجاست کا مٹیریل ہے, فرض کریے ایک جانور ہے جس کا بڑا یہاں احترام ہے, عام طور پر اردو ہندی زبانوں میں اگر اس کا نام بھی لے لیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ممبر سے یہ سب نام کیوں لیتے ہیں. نام ہے, جانور ہے, ایسی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بہرحال ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے اور اس بحث میں اب جانا بھی نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہوا کہ ہم اپنے گھر میں رکھیں گے اس جانور کو, کتے کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاک کر لیں تاکہ فرش بھی پاک رہے, کارپیٹ بھی پاک رہے, اور اب ہم اس کو دھو دیں گے, حوض میں ڈال کے اس کو نہلا دیں گے, دریا میں غوطے 7 نہیں 70 نہیں 70,000 بھی غوطے دے دیے جائیں, چونکہ اس کی ذات ہی نجس ہے, نیچر نجس ہے, اس کو دھونے سے پاک نہیں کیا جا سکتا. بس یہی کیفیت ہے. قرآن مجید طہارت تو دیتا ہے, رسول کا کردار اور رسول کا اخلاق اور رسول کی ذات پاکیزگی تو دے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں عین نجاست نہ ہو. اسی لیے جہاں کہیں جس کسی نے بغض امیر المومنین اور بغض اہل بیت کے ساتھ قرآن پڑھا, اس کو قرآن سے طہارت نہیں ملی. کتنے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھ کر خود کو گمراہ کیا. تو قرآن کی مکمل افادیت اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے, اور ظاہری طور پر قرآن کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے, باوضو ہونا چاہیے, ورنہ آپ قرآن کے الفاظ کو چھو نہیں سکتے. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, قرآن کے الفاظ کو تو نہیں چھو سکتے. جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے الحمد کا سورہ پڑھا, تو الحمد کے سورہ ہی میں کچھ غلط لوگوں کی بات آ گئی نا, صراط الذین انعمت علیہم, اس کے بعد غیر المغضوب علیہم, کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ کو غضب ہوتا ہے. یہاں تو کوالٹی ہے. ضالین, یہاں بھی صفت ہے. ہم نے سورہ بقرہ شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کی, آیتیں پڑھتے ہوئے چلے, مومنین اور متقین کی صفات آگے بڑھ کے ایک دم سے منافقوں کی بھی بات آنے لگی, کافروں کی بات آنے لگی, فاسق کا لفظ آیا, کافر کا لفظ آیا, پھر بھی چلیں یہ کوالٹیز تھیں, کسی کا نام نہیں تھا. ذرا سا ہم آگے بڑھے تو ایک جگہ پہ ابلیس, فرعون, حامان, یہ نام بھی آ گئے قرآن مجید میں. چلیں اب یہ نام تو یہ کردار تو بڑے ناپاک کردار تھے نا. فرعون سے زیادہ کوئی ناپاک کردار ہو سکتا ہے؟ ابلیس سے زیادہ کوئی غلط کردار ہو سکتا ہے؟ ابلیس تو شر کی بنیاد ہے نا. مگر قرآن میں ہے فابا ابلیس, ابلیس نے انکار کیا. اچھا ہم قرآن کو جب پڑھیں گے ہاتھ لگائیں گے باوضو رہ کر, لیکن جہاں لفظ ابلیس ملے گا, جہاں لفظ فرعون ملے گا, جہاں لفظ حامان ملے گا, جہاں منافق ہوں گے, جہاں کاذب ہوں گے, جہاں ظالم ہوں گے, ہم ان کو بغیر وضو کے نہیں چھوئیں گے, ہم ان کی توہین کر رہیں گے, ہم ان پہ
معاذ اللہ پیر رکھ دیں گے, خدا نہ خاصہ کوئی جلانے کی بات کرے, کوئی بدتمیزی کرنے کی بات کرے, حکم دیا جائے گا نہیں. یہ سب جزوِ قرآن ہو گیا, لوح محفوظ سے اتر کر قلب مبارک رسول پر رسول کی پاکیزہ زبان سے قرآن کے حصے کے طور پر پہنچا دیا گیا. تو جتنے بھی الفاظ قرآنی ہوں گے آپ بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے. یہ مثال ہے. اب خاک کربلا میں رحمت للعالمین رسول کے نواسے کا خون ہے. کون رحمت للعالمین رسول؟ جن کے لعاب دہن کے قطرے سے پانی کی خاصیت بدل جاتی تھی, میٹھا ہو جاتا تھا. جب اس رحمت للعالمین رسول کے نواسے کا خون جو رسول کا خون تھا خاک کربلا میں بہایا گیا, تو اب تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری خاک کربلا اتنی پاک ہو جائے کہ رشک جنت بن جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. حالانکہ پرانی مباحث ہے مگر بعض چیزوں کو تکرار کرتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ جنریشنز چینج ہوتے رہتے ہیں, چیزیں بھول بھی جاتی ہیں, اور پھر موضوع سے بھی مربوط ہے. قرآن مجید طاہر, امام حسین طاہر. قرآن مجید مطہر, پاک کرنے والا, امام حسین پاک کرنے والے. اب اسی پر اگر گفتگو ہوتی رہے تو بات بہت رک کے آگے بڑھے گی, بہت ٹائم لگ جائے گا. امام حسین پاک کرنے والے, جو پاک ہونے کے قابل ہو. میں نے عرض کیا نا, جو پاک ہونے کے قابل ہو, اور پاک ہونے کے قابل تھا. حسین نے اس کو اتنا پاک بنا دیا کہ وہ نہ یہ کہ صرف علیہ السلام ہماری زبان سے بنا, بن کے زمانے کا امام کہتا میں تم پر قربان, میرے ماں باپ تم پر قربان. کتنا پاک بنا دیا امام حسین نے حر کو, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اگر کوئی جہنم کا آخری گریڈ ہے تو وہ قاتل امام کا ہوتا ہے, اور اگر جنت کا کوئی سب سے بلند گریڈ ہے تو وہ امام کے ناصر کا, اور خاص طور سے شہدائے کربلا کا. حسین وہ ہے جو سب سے کمتر کو سب سے برتر بنا دے. توجہ کیا آپ نے؟ جو سب سے زیادہ پست ہو اس کو سب سے زیادہ بلند بنا دے. حسین اس وسیلہ الہی کا نام ہے. ایسا مطہر ہے حسین, ایسا مزکی ہے حسین. یہ قرآن کی تفسیر ہے, یہ بولتا قرآن ہے, یہ رسول کا کردار ہے, یہ رسول جیسا ہے, یہ رسول کا وارث ہے. یہ سلسلہ ہر امام زمانے کا ایسا ہی ہے جو زمانے کو طہارت اور تزکیہ دیتا جائے گا. قرآن مجید عظیم, کتنا عظیم ہے قرآن. لقد آتیناک سبع المثانی والقرآن العظیم. اگر کوئی لفظ چھوٹ جائے تو آپ اپنے طور پہ ٹھیک کر لیں, اگر کسی کو آیتیں یاد ہیں تو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. قرآن مجید کے لیے قرآن کہتا ہے قرآن عظیم ہے. عظیم کے معنی کیا ہے اردو زبان میں؟ اردو کا ویسے بھی دامن ذرا سا چھوٹا ہے. کسی بھی لینگویج سے دوسری لینگویج کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن ممکن نہیں, بہت مشکل ہے, یا کہا جا سکتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. کمپلیٹ ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے. اب کیا ہے کہ اپنی مجبوری ہے. اچھا, جس کو زبان آتی بھی ہے وہ بھی یہ نہیں کہ جس کو جتنی عربی, اگر عربی آتی ہے تو پورا قرآن سمجھ لے. وہ قرآن کی حیثیت الگ ہے. فرض کریے کسی کا لٹریچر اچھا ہے تو قرآن کا لٹریچر اس کو اچھا سمجھ میں آئے گا. اگر کسی کو ہسٹری کی معلومات زیادہ ہیں تو قرآن میں جو ہسٹری کی چیزیں ہیں اس کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی. حقوق, رائٹس اور ریگولیشنز اور رولز اور لا کی بات ہو تو جو قرآن کو اس اعتبار سے دیکھے گا, چونکہ وہ ایکسپرٹ ہے, وہ زیادہ سمجھے گا. جس کو اخلاقیات سے زیادہ شوق ہے وہ قرآن کی اخلاقیات کو زیادہ بہتر سمجھے گا دوسرے سے. جس کو عبادات کا شوق ہے وہ عبادت کی کیفیتوں کو قرآن میں زیادہ بہتر سمجھے گا. قرآن کی دعائیں, یہ سب الگ الگ ٹاپکس ہیں, الگ الگ سبجیکٹس ہیں قرآن مجید کے. جو جس اعتبار سے جتنی گہرائی سے دیکھے اتنا ہی قرآن کو پاتا ہے. لہذا قرآن فہمی کا کوئی ختم ہونے کا وقت نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچ کر قرآن ختم ہو گیا. یہی کیفیت امام حسین کی ہے. جو جتنا جس گہرائی سے امام کو دیکھتا ہے اس گہرائی سے امام حسین کی عظمت اس کو سمجھ میں آتی ہے. کسی نے امام حسین کو دیکھا کہ یہ تو درس آزادی دینے کا سب سے بڑا معلم حریت ہے. یعنی جو لوگ مذہب کے قائل نہیں, جن کے پاس عقیدت نہیں, ارادت نہیں, محبت نہیں, الفت نہیں, کچھ بھی نہیں, تو کم سے کم کہا کہ یہ آزاد مرد تھا, محرک حریت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسی رخ سے دیکھا. جس کسی نے عبادت کے اعتبار سے دیکھا, اللہ شب عاشور, ایک شب جنگ کو ٹالا گیا, زمین سے آسمان تک نور کا سلسلہ جاری ہے, اور ذکر پروردگار کی ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ ہو. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, انی احب الصلاۃ, مجھے نماز سے محبت ہے, میں نماز سے محبت کرتا ہوں, خدا کی قسم.
اور آخری لمحات میں جناب زینب سے جدا ہوتے ہوئے فرمایا تھا، بالکل لاسٹ کنورسیشن، جو آخری مکالمہ ہے، بات چیت ہے بیوی کی اور امام حسین کی، یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. دیکھیے یہ وہ کردار ہیں. ہم مصائب پہ گزر جاتے ہیں، یہ مصائب کے اندر موجود ایسے فضائل کے بے مثال گوشے ہیں کہ جن کی مثال نہیں نظر آتی. امام حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں، وہ عابد شب زندہ دار، وہ سجدے میں سر دینے والا حسین جس کے سجدے کا تاریخ کائنات میں چرچا ہے، جس کے لیے کہنے والوں نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدے شبیری، جن کے سجدے کا شاعروں نے، عالموں نے، خطیبوں نے، لکھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے جس کے سجدے کا اتنا تذکرہ، وہ جب اپنی بہن سے رخصت ہوتا ہے تو مرتبہ جناب زینب سے مولا فرماتے ہیں، بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. دیکھیں اس رخ سے بھی بیوی کو دیکھیں آپ. امام حسین اپنی بہن سے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز شب میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر شکر کے سجدے کرنا، نماز شب ادا کرنا. قرآن مجید عظیم ہے. جس رخ سے قرآن مجید کو لوگوں نے دیکھا اتنا سمجھ میں ان کے آیا، اپنے اعتبار سے، ان کی سطح فکری کے اعتبار سے، صحیح چینل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. جنہوں نے غرض سے قرآن کو پڑھا وہ خود بھی بھٹکے، دوسروں کو بھی بھٹکایا. لیکن ویسے جو سمجھنا چاہتے ہیں ان میں بھی سمجھنے والوں کی کیفیت کے اعتبار سے. اسی طریقے سے امام حسین کا وجود مبارک ہے. کسی نے مرد آزادی کہا، مدعی حریت کہا، تو کسی نے صرف پیاس پہ غور کیا، ہر زیارت کا جملہ پیاسا شہید کہا. کسی نے مجاہد کہا تو کہیں صابر کا لقب ملا. یہ سب دعاؤں کے جملات ہیں، زیارتوں کے جملات ہیں. زیارت ناہیہ میں امام فرماتے ہیں، عجبت من صبری کا ملائکۃ السماء، اے میرے جد مظلوم حسین، آپ کے صبر پر آسمان کے ملائکہ کو تعجب ہو رہا تھا. دیکھیں آپ امام حسین کو کس رخ سے دیکھیں گے آپ؟ صبر سے، عبادت سے، علم سے، سجدے سے، درس حریت سے، پیاس سے، جوان بیٹے کو بھیجنا، کڑیل جوان بیٹے کے بعد کم سن بچے کی میت کو اٹھانا، یعنی ایک باپ کے اعتبار سے، ایک بھائی کے اعتبار سے، ایک شوہر کے اعتبار سے. خدا کی قسم الفاظ ختم ہو جائیں گے. جو جس رخ سے دیکھے، جیسے قرآن کو کوئی ایک نام نہیں دیا جا سکتا، ویسے قرآن امام حسین کو کوئی ایک وصف نہیں دیا جائے گا. قرآن قانون زندگی ہے اور امام حسین معلم انسانیت. سب کچھ اس ذات میں. عظیم کا مطلب کہ قرآن عظیم، امام حسین عظیم. اردو زبان کا میں عرض کر رہا تھا کہ دامن ذرا سا تنگ ہے. ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ عظیم یعنی بڑا. عظیم بڑا، ٹھیک ہے. قرآن بڑی کتاب ہے، امام حسین کی قربانی بڑی ہے. اب یہ بڑے ہونے کا اور بزرگی کا سائز کیا ہے؟ کتنی بڑی ہے قرآن کی کتاب، کتنی عظیم ہے قرآن، کتنا عظیم ہے قرآن. بہت زیادہ وزنی ہے، کئی ٹن ہے. ہاں وزن اتنا ہے قرآن کا کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. لیکن یہ کیسا وزن ہے؟ مختصر یہ، کیونکہ تفصیل میں جانا نہیں، مختصر یہ کہ قرآن کی عظمت اور بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے. جس اعتبار سے آپ دیکھیں قرآن لاجواب ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن تازہ ہے. قرآن مجید ہر اعتبار سے بلند ہے، برتر ہے، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے. کتنا عظیم، کتنے بڑے کا جواب اس وقت لگایا جا سکتا ہے جہاں پہ میجر کرنے کے لیے، ناپنے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہو، کوئی اندازہ ہو کہ یہ بڑائی کی حد ہوتی ہے. جو لامحدود ہو اس کی بڑائی اور بزرگی کی کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی. اسی طریقے سے امام حسین کی قربانی، قرآن کہے قربان، ذبح عظیم، ذبح عظیم، بڑی قربانی. قرآن تو ہی بتا بڑی قربانی کا مطلب کتنی بڑی قربانی ہے. کوئی مثال، کوئی تقریب ذہن کے لیے کوئی اندازہ کتنی بڑی قربانی ہے. کہا گیا قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو. یفسر قرآن بعضہ بعضا، قرآن نے کہا بعض کا کی تفسیر کرتا ہے، مفسر ہے. قرآن میں عظیم سمجھنا ہو تو ایک راستہ یہ ہے کہ قرآن میں قلیل کو سمجھیں، ہم کم کو سمجھیں. قلیل دنیا کی تمام رنگینیوں کو قرآن مجید کہتا ہے دنیا اور وما فیہا، جو کچھ دنیا میں سب کم مال ہے، متاع قلیل ہے. پوری دنیا جس نظر میں
متاع قلیل ہے، اس نگاہ میں عظیم کا کیا مفہوم ہوگا؟ عظیم کا مطلب، آپ میرے ساتھ چلیں، نتیجہ لینا ہے اور آپ کو تاریخ کی بڑی گہرائی تک لے جانا ہے۔ ذبح عظیم، یہ آیت کون سی آیت ہے؟ کہاں پہ نازل ہوئی؟ اس کی شأن نزول کیا ہے؟ شأن نزول کا مطلب معلوم ہے نا، بزرگ تو جانتے ہی ہیں، جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کروں، شأن نزول یعنی جس بیک گراؤنڈ میں، جس پس منظر میں، جن حالات میں قرآن کی کوئی آیت یا کچھ آیتیں یا کوئی سورہ نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں شأن نزول۔ ذبح عظیم کی لفظ آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے کارنامے کے ضمن میں، جب حضرت اسماعیل کی قربانی قبول بھی ہو گئی، حضرت اسماعیل بچ بھی گئے، تب آواز آئی کہ ہم نے اس کا فدیہ وہاں سے بھیج دیا ایک بڑی قربانی کے لیے۔ اور بھی معنی ہیں اور بھی تفسیریں ہیں، اس تفسیر کی بحث میں اس وقت جانا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، کیا تعریف کرتا ہے خداوند عالم اپنے بندوں کی۔ قصیدہ قرآن آج بھی، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم کا جگہ جگہ پر یہ مرد توحید، ایسے ہی خلیل کا لقب نہیں ملتا کسی کو، اللہ کہتا ہے میرا دوست ہے۔ فرینڈشپ میں ایک طرح کی برابری کا تصور ہوتا ہے، معاذ اللہ خدا سے برابری کی بات نہیں ہے۔ باقی جتنے رشتے ہیں، باپ بیٹا تو رشتہ تو ہے، محبت تو ہوگی، مگر اونچ نیچ ہے، کسی کا احترام کسی پر فرض ہے۔ بھائی ہیں تو دو بڑے بھائی ہیں، اگر جڑواں بھی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، فرض کریے جتنے رشتے عام طور پر۔ لیکن دوست جب کہتے ہیں تو دوست میں ایک طرح کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں زیادہ ایک دوسرے کے کلوز اور ایک دوسرے کے قریب نظر آتے۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا، بڑی تعریف کی حضرت ابراہیم کی جگہ جگہ پر قرآن مجید میں، ان کے امتحانات کا تذکرہ۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہے، میں نے شاید پہلے ہی دن عرض کیا تھا، قرآن مجید کی کہانیاں ٹائم پاس کے لیے نہیں ہیں، وہ ہم کو بیدار کرنے کے لیے اور زندگی میں اس کا پیغام حاصل کر کے اس سے استفادے کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت ابراہیم کا نبی ہونے کی بنیاد پر، نبوت کی بنیاد پر حجت تھا، حکم الہی تھا۔ اب مسلسل خواب دیکھتے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہا، پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، اے بیٹا، اے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ بنتا ہے، کیا تمہارا خیال ہے؟ اگر جناب ابراہیم نہ پوچھتے حضرت اسماعیل سے تو پوری قربانی کی کوشش صرف حضرت ابراہیم سے مربوط ہو جاتی، جناب اسماعیل کا کوئی رول نہ ہوتا۔ زبردستی دھوکے سے لے جا کر قربان کرنے کی کوشش نہیں کی، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اختیار دیا۔ دیکھیے اختیار دیا، اختیاری موت کا نام شہادت ہوتا ہے۔ ایک جملہ بریکٹ میں جلدی سے عرض کر دوں، اگر کسی بیچارے کو کہیں کسی حادثے میں مار دیا جائے، کسی ایکسیڈنٹ میں مار دیا جائے، کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہ بیچارہ کہلا سکتا ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے، خصوصاً کربلا کے شہید، آپ ان کو بیچارے شہید نہ کہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو مار دیا گیا، نہیں، انہوں نے حق کی راہ میں شہادت کو انتخاب کیا، اختیار تھا ان کا، مکمل اختیار۔ شب عاشور کا امام کا خطبہ دیکھیں کتنا اختیار تھا۔ میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے ایک طالب علم ہونے کے طور پر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا تھا، جاؤ میں تمہاری گردن سے بیعت اٹھا رہا ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جب امام خدا کا نمائندہ کوئی بات کرتا ہے تو تکلفاً نہیں کرتا، معاذ اللہ وہاں کسی طریقے کی ایسی بات نہیں تھی کہ ایسے ہی کہہ دیا جائے۔ جب امام کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اگر وہ چلے بھی جاتے، اتنی دور کے آواز استغاثہ نہ آئے، تو پھر بھی امام نے جنت کی ضمانت لے لی تھی۔ تو کہنے دیجئے کربلا کے شہید امام کے جانثار جنت کے شوق میں بھی نہیں، امام کی معرفت میں نصرت کے لیے آئے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، بڑے نکات یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یزید کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں تھی، یزید کی طرف سے بلکہ بار بار اعلان ہوتا تھا کہ جو چلا جائے اس کو انعام دیا جائے گا، حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ شمر ملون امان نامہ لے کر کے آیا تھا ابو الفضل عباس کے پاس، طرح طرح کی کیفیتیں کہ جو حسین کو چھوڑ سکتا ہے چھوڑ دے۔ نہ یزید کی طرف سے زبردستی، نہ امام حسین کی طرف سے نصرت کا اصرار۔
اور نہ یہ کہ صرف اصرار نہیں بلکہ ان کی جنت کی ضمانت بھی لے کر مظلوم کربلا نے اختیار تام شہدائے کربلا کا دکھایا. دیکھو میرے ساتھیوں کو مجبور نہ سمجھو، یہ مختار ہیں. یہ ہر اعتبار سے تو شہید وہ ہوتا ہے جو اختیار کرتا ہے مقصد کے لیے. وہ اور بھٹکے ہوئے، خشک، غیر انسانی حرکت کرنے والے، خود کو مار کر دوسروں کو مارنے والے، جاہل، اجہل اور اسلام کو بدنام کرنے والے، جن کی زندگیوں میں مقصدیت نہیں ہوتی. جہاں بلند مقصد ہے، توحید کی حفاظت ہے، وہاں خطرے کو مول نہ جان کا. بہرحال جناب اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے پوچھا، میں نے خواب دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب اس کے بعد باپ بیٹے مل کر چلے، قرآن مجید پڑھیں آپ. کیا تعریف اور کیا انداز ہے قرآن مجید کا. دونوں ہو گئے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تسلیم ہو گئے. باپ بیٹے نے خود کو سرنڈر کر دیا خدا کے حوالے، تسلیم حکم پروردگار تھے، زمین پہ لیٹ بھی گئے. اب باپ حکم الہی کی انجام دہی کے لیے چھری چلانا چاہتا ہے اور بیٹا آمادہ ہے ذبح ہونے کے لیے. اتنے میں آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ایسے ہی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اور ہم نے اس اسماعیل کا فدیہ جنت سے بھیج دیا، ایک بڑی قربانی کی خاطر، ایک بڑی عظیم قربانی کی خاطر. جناب اسماعیل کی جان بچ گئی، حضرت ابراہیم کی قربانی قبول بھی ہو گئی. اب بہت سی باتیں تفسیر میں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خود شوق قربانی ہوا تو امام حسین کی قربانی یاد دلائی گئی، گریا بھی کیا، واپس آ بھی گئے. اب اس کے بعد توجہ کا طالب ہوں، یہ کارنامہ اللہ کو اتنا پسند ہے اور اتنا پسند آیا کہ خداوند عالم نے قیامت تک حضرت ابراہیم و اسماعیل اور جناب ہاجرہ کے جتنے کارنامے تھے سب کو تمام مسلمانوں پر کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اگر مالی حالت اور صحت کے اعتبار سے استطاعت ہے تو فرض کر دیا. توجہ کا طالب ہوں، اللہ کو اتنا پسند آیا حضرت ابراہیم و اسماعیل کا کارنامہ، جناب ہاجرہ بی بی کا کارنامہ، کہ اللہ نے قیامت تک حج کو اور مناسک حج کو فرض کر دیا. ٹھیک ہے، صرف فرض ہی نہیں کیا بلکہ کہا کہ ان کی تعظیم کرو. آپ میرے ساتھ چلیں، وقت تیزی سے گزر رہا، میں تیزی سے میں بھی کوشش کر کے آگے بڑھوں گا. کہ یہی نہیں کہ حج بجا لاؤ مناسک، بلکہ ان کی تعظیم کرو. یہ شعائر اللہ ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی ان شعائر کی، ان نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے. قرآن مجید تو ہی بتا دے وہ نشانیاں ہیں کیا جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. نشانیوں سے کہا، قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ ایسے ہیں کہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور مجھے انصاف سے بتائیں کہ صفا اور مروہ کے اندر کیا ایسی بات ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو ایک دم سے خدا یاد آ جائے آپ کو. کوئی بہت بہت بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، ہمالیہ ہے، کہ دیکھا ہو بھائی جل الخالق خدا کی کیا قدرت ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے. آپ جائیں گے تو بڑی مشکل سے ذرا سے کچھ نشان نظر آئیں گے پتھر کے. تو وہاں کیا ہے کہ جس سے خدا یاد آ جائے آپ کو؟ مینا شعائر اللہ ہے، عرفہ وہ نشانی ہے جیسے انسان کو خدا یاد آتا ہے. تو کیا ہے صفا مروہ کے بیچ؟ کہا کہ صفا مروہ کی ظاہری بلندی اور بزرگی کو نہ دیکھو بلکہ اس کے پیچھے چھپی تاریخی حیثیت کو، اس پس منظر کو یاد کرو کہ ایک ماں اللہ کی بندگی انجام دیتے ہوئے جب باپ نے تنہا چھوڑ کر سفر کیا تھا، کوچ کیا تھا، تو اپنے بچے کی پیاس دیکھ کر تڑپ گئی، تو کبھی ادھر سے ادھر دوڑی، ادھر سے ادھر آئی. تو اللہ نے اس کو اپنی ان نشانیوں میں قرار دیا جس سے انسان کا دل خدا کی طرف مائل ہوتا ہے. کہ دوڑو اسی طریقے سے قیامت تک. آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، صحیح کرتے ہوئے چلیں گے. اور ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں پہ ہرولہ ہونا ہے، یعنی تھوڑی دور کے لیے ایسے چلے جیسے اونٹنی دوڑ کے چلے. جناب ہاجرہ بی بی کی جو کیفیت تھی کہ سب مسلمان یہ کام کریں، جتنے بھی حاجی جائیں، عمرہ کرنے والے جائیں. کیوں؟ کہ اس کے پیچھے پس منظر ہے، یہ سمبل ہیں، یہ نشانیاں ہیں. ان کو دیکھ کر بندگی کا درس یاد آئے، ان کو دیکھ کر خدا کی راہ میں انجام وظیفے کا احساس بیدار رہے. ٹھیک ہے،
اور کیا ہے قرآن مجید میں جو شاعر اللہ کی مثال ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. وہ قربانی کے جانور جو حاجی لے کے جا رہے ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں سے. یہاں تک کہ قربانیوں کے جانوروں کے گلے میں جو پہچان کے لیے نشان لوگ لگا دیتے تھے، وہ قلادے، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. اچھا، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن سے انسان کو خدا یاد آتا ہے. دیکھیے ہم پوری بحث کر رہے ہیں ذبح عظیم کی. قرآن عظیم، امام حسین عظیم، کتنی بڑی قربانی ہے حسین کی، حد نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ذرا سا اس عظمت کو پہچاننے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے کارنامے کو یاد کرنا بھی ہے، اور حج کے علاوہ بھی جہاں کہیں مسلمان ہیں وہ سب قربانی کریں. ہمارے پاس مستحب موقت ہے، بہت سے لوگ واجب سمجھ کر کے اس قربانی کو انجام دیتے ہیں، اور اگر ایک آدمی ایک قربانی نہیں کر سکتا تو قربانی میں شرکت کر دیتے ہیں. اب جلدی سے ذرا کیلکولیشن کریں، ایک سال کسی حج میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ کسی ایک سال کا حساب نہیں ہے، ایک سال کا، کیونکہ حاجی تو 2-3 ملین کے بیچ حاجی ہیں تو ان کی تو گنتی کا اندازہ ہے، مگر پوری دنیا میں کتنے مسلمان. اچھا، بڑا شوق ہوتا ہے قربانی کا، بیل سجائے جاتے ہیں، گوسفند سجائے جاتے ہیں، جانور مہنگے ہو جاتے ہیں، کیا کیفیتیں رہتی ہیں، وہ کیا ماحول ہے آپ خود دیکھیں. لیکن آپ بتائیں ایک سال میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ ملینز کروڑوں کی تعداد میں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ 2 سال میں کتنی ہوتی ہے. دیکھیے قربانی عظیم کو میں ذرا سا واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 2 سال میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 3 سال میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں؟ میں کیوں ایک سال کر کے آگے بڑھوں؟ قیامت تک کتنی قربانیاں ہوں گی، کتنے جانور ذبح ہوں گے؟ کوئی حساب ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ کسی کے پاس کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کی تاکہ لوگ خوشی سے جانور ذبح کریں، گوشت بانٹیں، کھائیں، گوشت کھائیں. اسی لیے کہا گیا کہ نہیں، خدا کے یہاں نہ تمہاری قربانی کے جانوروں کا خون جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، نہ ہڈیاں جاتی ہیں، بلکہ تقویٰ بلند ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو کس لیے؟ توجہ کا طالب ہوں. اتنی عظیم قربانیاں، لا تعداد قربانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ ایک جان اسماعیل کے بچ جانے کا شکرانہ. حضرت اسماعیل کی جان، دیکھیے اللہ بھی عجیب عظمت دکھلانا چاہتا ہے تو پہلے حکم بھی دیتا ہے، پھر بچاتا بھی ہے، پھر دنیا والوں سے قربانی کروا کے بتاتا بھی ہے کہ کتنے عظیم ہیں. توجہ کا طالب ہوں. ایک جان اسماعیل کے بچ جانے کے شکریہ میں آپ اتنی قربانیاں کریں. میں تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر جسارت کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ حضرت اسماعیل ذبح ہو بھی جاتے تو ایسی کیا قیامت آ جاتی کہ جن کی جان کے بچ جانے کا اتنا شکرانہ کہ قیامت تک کروڑوں جن کا حساب نہیں، اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں. کتنے انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا، بنی اسرائیل کے انبیاء قتل ہوئے، موت سب کو آنا ہے. جناب اسماعیل اگر خدا نخواستہ اگر جناب اسماعیل کی جان چلی بھی جاتی تو کیا ہوتا؟ جناب اسماعیل کو جس وقت قربانی کرنے کا حکم ہوا تھا، قرآن کے اعتبار سے ان کی عمر فلما بلغ معہ السعی، جس کو بھرپور نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے، آپ بچہ بھی نہیں کہہ سکتے، 12 13 14 سال کے درمیان، شاید 11 12 13 سال، جو بھی آپ اس کو لگائیں، یعنی اس عمر میں کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، دوڑ دھوپ کرنے لگے. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے. حضرت اسماعیل کی جان بچ جانے کا شکرانہ اتنے جانور اگر ذبح ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ جواب آپ کے سامنے ہے نا. جو بڑی قربانی بعد میں بھیجنی ہے، اللہ نے اس قربانی کی نسلوں کو اور سلبوں کو پہلے ہی منتخب کر دیا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. اے حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ نسلوں سے آپ کا نور منتقل ہوتا رہا. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اسی اسماعیل کی نسل سے مشیت پروردگار یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اسی نسل سے وہ آئے گا جو حبیب کائنات ہوگا، اسی نسل سے وہ آئے گا جو ولی الاولیاء اور سید الاولیاء ہوگا،
اسی کی نسل سے دوسرا امام ہوگا, تیسرا امام ہوگا جو ذبح عظیم ہے, اور اسی کی نسل سے 12 امام ہوں گے. تو مجھے کہنے دیجئے, ایک جان اسماعیل کے بچ جانے کا صرف یہ شکریہ نہیں ہے, بلکہ نور و آل محمد کے انتقال کے وسیلے کے بچ جانے کا شکرانہ. توجہ کیا آپ نے؟ 14 معصومین کا نور اللہ, کیونکہ مشیت پروردگار یہ ہے کہ نسل منتخب رہتی ہیں, یہ نہیں کہ جہاں جس گھر میں نہیں, اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے. لہٰذا اب ذبح عظیم جو ہے, جو بڑی قربانی ہوگی وہ اسی نسل سے آئے گی. تو بڑی قربانی کی خاطر ہم نے اسماعیل کو بچا لیا تاکہ ان کی نسل سے حسین آئے. اب میں یہاں پہ رک کر ایک جملہ عرض کروں. قرآن نے تو ذبح عظیم کہا, اقبال نے کہا غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرام, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اب پوری دنیا کے مسلمان جناب اسماعیل و ابراہیم کی یادگار منانے کے لیے ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں. یہ کون سی قربانی جس کو اقبال نے کہا یہ ابتدا ہے قربانی کی. جب ابتدا کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے تو جو انتہائی قربانی ہے اس کی یادگار کے لیے کتنا اہتمام ہونا چاہیے. اب دنیا تعجب نہ کرے کہ 15 ملین 20 ملین لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ حقیقت میں عظمت قربانی حسین کی ایک مثال ہے. یہ تو آج کا معاملہ ہے, قیامت تک آتے آتے پوری دنیا حسینیت کی بارگاہ میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی. یہ ذبح عظیم ہے, یہ بڑی قربانی ہے کہ جس قربانی کے اندازے کو محدود نہیں کیا جا سکتا. اس قربانی کی عظمت کو سمجھا نہیں جا سکتا, کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی. یہ بڑی قربانی ہے, لہٰذا اس کی جتنی بھی یادگار منائی جائے کم ہے, زیادہ نہیں ہے. بس اپنے جذبے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اس راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے جانا ہے. اور کیا موقع تھا, ایک وہ بھی وقت تھا کہ تنہا فراز پہ کھڑے ہو کر فرزند زہرا آواز دے رہا تھا, حل من ناصر ینصرنا. آواز استغاثہ مولا بلند کر رہے تھے تو کوئی نہ تھا جو جواب دیتا. آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں. امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. قرآن میں ہے حضرت ابراہیم سے کہا گیا جب گھر بنا دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ, لوگوں میں اعلان کر دو خانہ خدا کی طواف کے لیے, یہاں تک آنے کے لیے. تو جناب ابراہیم کو کیا اندازہ تھا, یا ان کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جب پکار رہے تھے تو شاید کوئی آنے والا نہیں تھا, لیکن اب دنیا جوگ در جوگ دنیا بھر سے لوگ ہر سال ان کی بارگاہ میں اس بارگاہ میں جاتے ہیں جس کو خانہ خدا کہا گیا. کہ یہ خانہ کعبہ کی تکمیل اور عظمت خانہ کعبہ کی تکمیل کا نام ہے قربانی حسین اور کربلا معلیٰ, کہ جہاں پر جس بارگاہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو گویا وہ آواز استغاثہ حسینی پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یقیناً یہ آج کا جو ماحول ہے, تمام خطرات کے بعد چاروں طرف سے خطرے ہیں اور محدودیتیں ہیں, رکاوٹیں ہیں. جب یہ کیفیت ہے, اگر ہر رکاوٹ دور ہو جائے, ہر محدودیت دور ہو جائے تو کیا عالم ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. لیکن میں یہیں سے جلدی سے رب دے کر عرض کروں آپ کی خدمت میں, امام حسین کی زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی زائر امام کی بارگاہ میں جاتا ہے, خصوصاً اگر کوئی پہلی بار جاتا ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا, جیسے جیسے کربلا کے قریب آپ جانے لگتے ہیں ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں. دور سے کوئی پہلے گیا ہوا شخص یا آپ کے قافلے کا گائیڈ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو کربلا قریب آ رہی ہے. تمام زیارتیں مقدس اپنی جگہ, مگر امام حسین کی قبر کی زیارت کی بات ہی کچھ اور ہے. جیسے جیسے آپ قریب ہونے لگتے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ابو الفضل عباس کا روزہ نظر آ رہا ہے, یہ حائر حسینی ہے, یہ وہ گنبد ہے جو امام حسین کے روزے کا ہے, تو آپ کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں. اور جیسے جیسے قریب ہونے لگتے ہیں, جی چاہتا ہے کہ دوڑتے ہوئے جائیں. جن کو زندگی بھر یاد کر کے گریہ کیا جن پر, اور جن کا ماتم کرتے رہے زندگی بھر یا حسین کہا, اب ان کی بارگاہ میں اللہ نے
مشرف ہونے کی توفیق دے دی ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ امام حسین کی محبت کی خصوصیت ہے اور زیارت کی خصوصیت ہے کہ جیسے جیسے آپ قریب ہوتے جاتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں، جی چاہتا ہے جا کے خود کو قبر شش گوشہ ابا عبداللہ الحسین پر گرا دے، مولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو تصور کرو، آپ ہم چاہنے والے امام کی شہادت کے 1400 سال بعد جب امام کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں، آج جو لوگ جا رہے ہیں ان کو زری تک جانے کا بھی موقع نہیں ہے، دور سے بس اپنے جذبات کے ساتھ دل کی دھڑکنیں ان کی تیز ہو جاتی ہیں، زری کے قریب دور سے ایک سلام کیا گزر گئے۔ جن کے آنسو تھمتے نہیں ہیں 1400 سال بعد جب چاہنے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو کوئی زینب کے دل سے پوچھے، جب قید خانہ شام سے رہا ہو کر بی بی چلی تھی کس عالم میں بھائی کے جنازے کو چھوڑا تھا اور کس عالم میں کربلا پہنچی، یقیناً بہن بھائی کے قبر کے قریب آتی گئی۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، مولا آپ کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ ہم جب ایک اتنے لمبے عرصے کے بعد ایک چاہت کیا اور محبت دل میں لے کر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اتنی عجیب ہوتی ہے۔ زینب کا کیا حال ہو رہا ہوگا اور سید سجاد کا کیا عالم تھا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو ہم سب کو امام حسین کی زیارت سے مشرف کروائے۔ عزیزو، اہل حرم کا قافلہ قید خانہ شام سے رہا ہو کر چل رہا ہے، بس 40 کی تاریخ ہے، شب 40 ہے، قید خانہ شام سے رہائی کا پیغام آیا۔ سید سجاد نے آ کر پھوپھی اماں کو سنایا کہ پھوپھی اماں، یزید نے اختیار دیا ہے یہاں رہنے کے لیے یا جانے کے لیے کربلا کے راستے سے یا مدینے کی طرف سیدھے، میں نے آپ سے مشورے کا وقت مانگا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، ایک وقت وہ تھا کہ جب جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا تھا، وہ کون سا موقع؟ جب شام غریباں خیموں میں آگ لگی اور جلتے ہوئے خیموں کے درمیان بی بی سید سجاد کے پاس پہنچی، بیٹا بتاؤ خیموں سے باہر نکل جائیں یا خیموں سے باہر نکل کر جان بچائیں یا خیموں ہی میں جان دے دیں؟ یہاں پہ علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ تو ابتدائی مسئلہ تھا، جان بچانے کا ہر کسی کو پتا تھا، لیکن جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا کیوں؟ وجہ یہ رہی تھی اور یہ رہی ہوگی کہ بی بی اس عالم میں بھی دنیا کو بتانا چاہ رہی کہ امام وقت کون ہے، امام وقت کا تعارف کرانا تھا۔ اللہ، یہ مظلومیت تھی سید سجاد کی، امام وقت اور امامت کی رسمی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جو پہلا حکم دینا پڑا وہ یہ تھا کہ بیویوں خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ اور آج جناب زینب نے یہ مشورہ کیا، جناب سید سجاد نے مشورہ کیا بی بی سے کہ قید خانہ شام سے رہائی کا پیغام آیا ہے۔ بی بی نے کہا یقیناً ہم رہا ہو کر جائیں گے، پہلے کربلا جائیں گے، لیکن بیٹا اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے چلیں کوئی گھر خالی کرا دیا جائے جہاں پر میں نے ابھی تک جی بھر کے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے اور کسی کو تعزیت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اب مجلس ہونے لگی۔ عزادارو، آج آپ 1400 سال بعد شب 40 کے نام پر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، قید خانہ شام سے سب رہائی ہوئی، رونے کی پابندی ہٹی تو کیا عالم رہا ہوگا۔ بی بی نے مسند کا بچھایا، بیٹا سید سجاد بیٹھ جاؤ، میں نے ابھی تک تمہارے بابا کی تعزیت تمہیں نہیں پیش کی، تسلیت نہیں پیش کی۔ پھوپھی بھتیجے نے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اللہ، اب وہ وقت بھی آیا کہ لوٹا ہوا سامان آنے لگا۔ ایک مرتبہ رونے کا کوہرام اٹھا جب سکینہ کی وہ چادر آئی، وہ اس بچی کی نشانی آئی جو قید خانہ شام میں سو گئی، ایک ایک نشانی آتی گئی۔ ویسے بھی نشانیوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس سے دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جناب یعقوب کو جب اپنے بیٹے یوسف کا پیراہن ملنے لگا تو دور سے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ میں اپنے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور یہی کیفیت جناب سیدہ کے لیے ملتی ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد رسول اللہ کا جو لباس تھا، جو پیراہن تھا، وہ امیر المومنین نے مخفی کر دیا تھا۔ ایک بار جناب سیدہ نے درخواست کی تو امیر المومنین نے اس پیراہن کو جناب سیدہ کے سامنے پیش کیا۔ بی بی اپنے بابا کے پیراہن کو، کرتے کو دیکھ کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اللہ، اے بی بی سیدہ، آپ نے اپنے بابا کے لباس کو دیکھا، یہاں کوئی پابندی نہیں تھی، یہاں کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی۔ بی بی ذرا سکینہ کے دل سے پوچھی ہے، یا باپ کے لباس کی بات نہیں ہے جب تشت میں رکھ کر سر حسین لایا گیا۔
تو سکینہ کے دل پر کیا گزری, اللہ اکبر. جب نشانیاں آنے لگی, کوئی رباب کے دل سے پوچھے ہے, جب جلا ہوا جھولا آیا, کوئی ام لیلا کے دل سے پوچھے, جب وہ شبیہ رسول حسین چہرہ آیا, کہ شام کی کسی خاتون نے کہا اللہ خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ رہے. اللہ اکبر. شہدائے کربلا کے سر آنے لگے, لوٹا ہوا ساز و سامان آنے لگا, اور ان سامان کے درمیان جناب سیدہ کی نشانیاں, ایک ایک نشانی آتی گئی, کوہرام بپا ہوتا گیا, اور کئی دن تک قید خانہ شام سے رہائی کے ساتھ ماتم ہوتا رہا, مجلس ہوتی رہی. آزادارو, بس جب یہاں سے قافلہ چلا ہے شام سے کربلا کی جانب, اس مقام پہ قافلہ پہنچا جہاں سے دو راہی تھی, سیدھے مدینہ جانے کا راستہ یا کربلا ہوتے ہوئے جانے کا. بیبیوں کے مشام تک بوئے کربلا پہنچی, سب نے اصرار کیا, قسم دلائی بشیر ہمیں کربلا سے گزارنا. اللہ اکبر. اب قافلہ جیسے جیسے کربلا معلیٰ پہنچا, میں نے احساس عرض کر دیا, تصور پیش کر دیا کہ بیبیوں کا کیا عالم رہا ہوگا, جناب زینب کا کیا عالم رہا ہوگا, سید سجاد کا کیا عالم رہا ہوگا, جیسے جیسے قافلہ کربلا کے قریب آیا. بس تصور کریں کس عالم میں کربلا سے قافلہ گیا تھا. 11 محرم بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو زینب نے چھوڑا تھا, اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو سید سجاد نے چھوڑا تھا. کس طرح سے کہ جب سید سجاد نے اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا, خود کو قبر بابا کے جنازے پہ گرا دیا اور چہرے کا رنگ زرد ہوا. حالت یہ تھی کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے. ایسے میں جناب زینب ایک مرتبہ آگے بڑھی, یا بقیت اخی, اے بھائی کی یادگار, اے وارث انبیاء و اماں, میں یہ تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں. تو ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا, ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا, پھوپھی اماں وہ بیٹا جی کر کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے تسلی و دلاسا دیا, بیٹا آج اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ کر اتنا پریشان نہ ہونا. میں نے ام ایمن سے سنا ہے ایک دن تیرے بابا کا عالی شان روزہ بنے گا, دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ تیرے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے. نگاہ زینب دیکھ رہی تھی آئندہ کیا ہونے والا ہے. زینب نے تسلی دے دی, اور اس کے بعد ایک مرتبہ خود بھائی کے جنازے سے خطاب کر کے کہا, بھیا آپ کے بعد بار مصیبت نہیں اٹھتا. اے بھیا تمہاری سکینہ کو تماچے لگتے ہیں. بعض بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ بی بی کے بیان سن کر دشمن کے سپاہی بھی رو رہے تھے, اور ان کے جانوروں کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے. مدینے کا رخ کیا, نانا کو یاد کیا, نجف کا رخ کیا, بابا کو یاد کیا. اور ایک مرتبہ کہتی ہیں, بھیا حسین میں آج تمہارے ایسے بوسے لوں گی جیسے نہ میرے نانا نے, نہ میرے بابا نے, نہ میری ماں نے. اس کے بعد بی بی نے اپنے لبوں کو بھائی کی کٹی گردن پہ رکھ دیے. اے بھیا حسین, اللہ وہ 11 محرم کی رخصتی کا وقت تھا, آج کربلا کے قریب قافلہ پہنچا. ایک مرتبہ سید سجاد قافلے کو لے کر آ رہے ہیں. جناب زینب اپنے بھائی کی قبر مطہر کے قریب پہنچی. جیسے ہی بہن پہنچی خود کو بھائی پہ قبر گرا دیا, بھائی کی قبر پہ گرا دیا. بھیا حسین یہ زینب آئی ہے, بھیا زینب قید خانہ شام سے چھٹ کر آئی ہے. بھیا اگر نامحرم نہ ہوتے تو میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھلاتی. بھیا بین کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرماتی ہیں, بھیا حسین مجھے معاف کرنا, تمہاری امانت سکینہ کی حفاظت نہ ہو سکی. بھیا تمہاری امانت